کبھی کوئی شعر پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ کمی سی ہے، جیسے کوئی خفیہ کوڈ ہو جسے سمجھنا باقی ہے؟ تو آج ہم اسی کوڈ کو توڑنے والے ہیں۔ ہم بات کریں گے تلمیح کی، جو شاعری کی ایک بہت ہی طاقتور صنعت ہے، اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایک ہی شعر کے اندر پوری کی پوری دنیا کے دروازے کھول سکتی ہے۔ تو اس ادبی خزانے کی کھوج کے لیے تیار ہیں؟ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ سفر ہمیں کہاں کہاں لے کر جائے گا۔ چلیں پھر شاعری کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ایک ایسی سطر سے جو بظاہر تو بہت سادہ ہے، لیکن اس کے نیچے کہانیوں کی ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ شعر اپنے آپ میں کتنا مکمل اور خوبصورت لگتا ہے نا؟ لیکن اگر میں کہوں کہ اس میں ایک خفیہ جز شامل ہے، ایک ایسا لفظ جو اسے صرف اچھے سے عظیم بنا دیتا ہے، وہ لفظ ہے یوسف، اور یہی وہ دروازہ ہے جو ہمیں غداری، معافی اور انسانی روح کی عظمت کی ایک لفانی داستان تک لے جاتا ہے۔ تو اس جادوئی ادبی کنجی کا نام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تلمیح، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کی طاقت کے بارے میں مزید جانیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ لفظ سن کر لگے تلمیح یہ تو کوئی بہت مشکل چیز لگتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ بہت سادہ ہے۔ اسے بس ایک شاعرانہ سرگوشی سمجھ لیں، ایک ہلکا سا اشارہ جو ایک بڑے راز کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ تلمیح کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک کلچرل ہائپر لنک کی طرح سوچا جائے۔ جب کسی شعر میں تلمیح نظر آتی ہے تو یہ شاعر کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے کہ اس لفظ پر ذہنی طور پر کلک کیا جائے اور اس سے جڑی ساری گہری تاریخ، داستانوں اور جذبات کو دریافت کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تھیوری بہت ہو گئی، آئیے اب عملی طور پر کچھ تلمیحات کو دیکھتے ہیں، اور ہم شروعات ایک ایسی کلاسیکی مثال سے کرنے جا رہے ہیں جو واقعی حیران کر دے گی۔ پہلی نظر میں یہ شعر عشق کی طاقت کے بارے میں ایک بڑا جرت مندانہ بیان لگتا ہے، لیکن ذرا قریب سے دیکھیں۔ ایک جملہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، آتش نمرود، اور یہی وہ جملہ ہے جو ایک ایسی کہانی کا دروازہ کھولتا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ امید کی کہانی ہے، یہ ایمان کی طاقت اور انسانی روح کی لچک کی کہانی ہے، اور یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تاریک ترین وقتوں میں بھی ہمیشہ روشنی کی ایک کرن باقی رہتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، تلمیح کا استعمال کر کے شاعر صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ عشق طاقتور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عشق ایک ایسی قوت ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، اور یہی چیز تلمیح کو اتنا خاص بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا تلمیح کے جادو کے ایک اور دور کے لیے تیار ہیں؟ اس بار ہم خود استاد مرزا غالب سے سبق لیں گے۔ اب یہ شعر تھوڑا پر اسرار لگ سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، راز تلمیح میں ہی چھپا ہے، اور اس بار کلیدی لفظ ہے کوہ طور۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ کسی ایسی چیز تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے جو پہنچ سے بہت دور ہے، کوئی بڑا، کوئی عظیم خواب؟ بس یہی کوہ طور کی کہانی کا نچوڑ ہے۔ یہ انسانی آرزو کی حدود اور اس خوبصورتی اور ہیبت کے بارے میں ہے جو نامعلوم کی جستجو میں پائی جا سکتی ہے۔ یعنی غالب ہمیں صرف ایک کہانی نہیں سنا رہے ہیں، وہ ہم سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، وہ ہمیں اپنی خواہشات، اپنے خوابوں اور اپنی حدود پر غور کرنے کا چیلنج دے رہے ہیں، اور یہی اس شعر کو اتنا لازوال اور اتنا طاقتور بناتا ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ تلمیح کیا کر سکتی ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے؟ بھئی پردے کے پیچھے کیا راز ہے؟ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ادبی آلہ اتنا مؤثر کیوں ہے۔ یہ سلائیڈ بنیادی طور پر تلمیح کی ایک ترکیب ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک لفظ لے کر اسے تاریخ اور داستانوں کے ساتھ ملا کر ایک ایسی نظم بنائی جاتی ہے جو ذائقے اور معنی سے بھرپور ہو۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں تلمیح کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ کیا یہ صرف ایک اور ادبی اصطلاح نہیں جس سے یاد رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، تلمیح صرف ایک لفظ سے کہیں زیادہ ہے، یہ شاعری کی روح کی کنجی ہے۔ تلمیح کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک خفیہ کلب کا ہینڈ شیک سمجھیں۔ اگر کوڈ معلوم ہے تو اندر آنے کی اجازت ہے، نظم کے معنی کی تمام گہری تہوں تک رسائی مل جاتی ہے، اور اگر کوڈ نہیں بھی معلوم تب بھی سطح پر جو کچھ ہے اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں احساس رہے گا کہ کچھ خاص چھوٹ رہا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی نظم پڑھیں تو تلمیح پر نظر ضرور رکھیں۔ یہ ایک لفظ ہو سکتا ہے، ایک جملہ، یا یہاں تک کہ صرف ایک اشارہ، لیکن اگر یہ مل گیا تو سمجھیں کہ صرف ایک نظم نہیں ملی، بلکہ تاریخ، ثقافت اور انسانی تجربے کی ایک پوری دنیا کی چابی مل گئی ہے، اور یہی تو شاعری کا اصلی جادو ہے۔